سر کوئی 10 سال یوز کر کے اینڈ اپنی فیملی کے لیے چھوڑ دے تو کیا کریں؟ سر کوئی اتنا بڑا گناہ گار ہو تو عمرہ حج کے بعد رب اسے معاف کر دیتا ہے کیا؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو 10 سال استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دے تو کیا کریں؟ کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے حج عمرہ کرنے کے بعد؟ سب سے پہلی بات، میں معافی یا نا معافی کا جو پوائنٹ ہے وہ میں بعد میں کلیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میری وہ تمام بہنیں جو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کر دیتی ہیں، ایک اجنبی انسان کے سامنے پیش کر دیتی ہیں کہ وہ آپ کو بڑی آسانی سے استعمال کر لیتا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے خاندانوں میں اکثر دیکھا ہے اور سنا بھی ہے اور ہوتا بھی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ بڑی چالاک ہوتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ دنیا میں جو سب سے پہلا فساد ہوا تھا، جھگڑا ہوا تھا، قتل ہوا تھا، وہ بھی عورت کی وجہ سے ہوا تھا، عورت کے پیچھے ہوا تھا۔ پھپھو کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ پھپھو بڑی چالاک ہوتی ہے، خالہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ خالہ بڑی چالاک ہوتی ہے، ننند کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بڑی چالاک ہوتی ہے، بھابھی کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بڑی چالاک ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی چالاک عورت تو پھر عورت ذات ہے نا، بڑی چالاک، بڑی سمجھدار، بڑی ہوشیار ہوتی ہے، تو پھر کسی اجنبی کی باتوں میں آ کے وہ بے وقوف کیسے بن جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سامنے، ایک اجنبی، ایک نامحرم کے سامنے پیش کر دیتی ہے کہ وہ اسے جیسے چاہے استعمال کرے، اور جب چاہے استعمال کرنے کے بعد اسے ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دے۔ سب سے پہلے تو آپ لڑکیاں مجھے اس بات کا جواب کمنٹ میں دیں گی کہ ایسا کیسے پاسبل ہوتا ہے، آپ لوگ کیوں آتی ہیں کسی کی باتوں میں؟ اور دوسری بات، اگر کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے، اور اسلام کا پہلا عقیدہ یہ ہے جس میں حقوق آتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ طیبہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور حقوق العباد میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ بندوں کے حقوق جو ہوتے ہیں اس میں کسی کے ساتھ آپ دھوکہ نہ کریں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، جو ہے اپنا جو رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھائیں، یہ سارے حقوق العباد ہیں۔ تو اگر کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، اگر اس نے کسی انسان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی انسان کا حق کھایا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو کل قیامت کے دن جب وہ اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں دیکھی جائیں گی تو بندوں میں سے ہر بندہ وہاں پہ اپنا اپنا حساب لے گا۔ جب اس کی نیکیاں اچھی ہوں گی اس کے نامہ اعمال میں، تو ایک بندے کی آواز آئے گی جو اسے کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ دنیا میں فلاں وقت یہ دھوکہ کیا تھا، یہ میرا حق کھایا تھا، یہ میرا دل دکھایا تھا، یا مجھے اس طرح سے تم نے تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ، مجھے اس نے جو دھوکہ دیا تھا، جو میرے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم کرے گا کہ اس بندے کی جو نیکیاں ہیں وہ لے کر ان بندوں میں دے دی جائیں، ان میں تقسیم کر دی جائیں۔ وہاں پر ہر چیز کا حساب ہوگا، یا تو اس کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور آپ کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اس بندے کو اللہ پاک دوزخ میں، جہنم میں بھیج دے گا، یا پھر جب تک آپ اسے معاف نہیں کریں گے اس کی معافی نہیں ہوگی، اور جو آپ کے حصے کی سزا ہے، آپ کے حصے کے گناہوں کی سزا ہے، وہ اسے ملے گی۔ آپ کے جو گناہ ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، یہ ایک صحیح حدیث کا مفہوم آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں گے، اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے گا تو دھوکہ دینے کے بعد وہ اللہ سے توبہ کر کے بچ جائے گا، تو یہ بات نہیں ہے۔ جب تک آپ اسے معاف نہیں کریں گے اللہ پاک اسے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بات اللہ پاک نے واضح طور پہ انسان سے کہہ دی ہے کہ میں اپنے حقوق بالکل معاف کر دوں گا۔ اگر بندے نے نمازیں چھوڑی ہوں، حج نہ کیا ہو، زکوٰۃ نہ دی ہو، تو وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب اگر میں نے اللہ کا حق کھایا ہے، جیسے نماز نہیں پڑھی وہ حق ادا نہیں کیا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی تو میں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، میں نے روزہ نہیں رکھا تو میں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، تو وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں اللہ سے جب چاہے ہاتھ اٹھا کے، آنسو گرا کے، گڑ گڑا کے توبہ کر لوں، اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ رحیم ہے اور اس نے واضح کہا ہے کہ میں اپنے حق معاف کر دوں گا۔ اٹ مینس کہ وہ معافی کا طلبگار ہے، وہ ہماری معافی کا انتظار کرتا ہے، وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ لیکن اگر میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے تو دھوکہ اس کو دیا ہے، معافی اس سے مانگ رہا ہوں، تو ایسے نہیں ہوگا۔ جس کو میں نے دھوکہ دیا ہے بہتر یہی ہے کہ میں دنیا میں اس بات کو، اس معاملے کو کلیئر کر لوں، اس سے معافی مانگ لوں، چاہے جیسے بھی اسے منانا پڑے، ہاتھ جوڑ کے، گڑ گڑا کے، کچھ لے دے کے، جیسے بھی ہو، اگر وہ بندہ مجھے دنیا میں معاف کر دے تو بہتر ہے۔ اگر معاملہ آخرت پہ چلا گیا تو معاملات وہاں دینے بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے جو لوگ دھوکہ کرنے والے ہیں
میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یار اگر آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے، محبت نبھا نہیں سکتے، کسی کا ساتھ زندگی بھر نہیں دے سکتے، تو اسے استعمال کیوں کرتے ہو؟ اس کے ساتھ ملتے کیوں ہو؟ اس کے ساتھ باتیں کیوں کرتے ہو؟ جب آپ کی فیملی نے نہیں ماننا ہوتا تو آپ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، کل کو آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، تو خدا کے واسطے یار کچھ خدا کا خوف کرو۔ اور جو میری بہنیں اس طرح اپنے آپ کو کسی بھی اجنبی کے سامنے پیش کر دیتی ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نامحرم ہے، جو اسلام نے باؤنڈری، جو لمیٹیشن ہمارے لیے سیٹ کر دی ہے، نامحرم آپ کے لیے نامحرم ہی رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جو چیزیں اللہ پاک نے نکاح کے بعد جائز قرار دی ہیں، وہ نکاح کے بعد ہی اچھی لگتی ہیں، اور وہ نکاح کے بعد ہی کرنے میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اگر وہ کام آپ نکاح سے پہلے کریں گی تو یقیناً ہم خسارے میں جائیں گے، ہم نقصان میں جائیں گے، اور جو اللہ کی باؤنڈریز توڑے گا، اللہ کے حکم کے خلاف جائے گا، وہ یقیناً گھاٹے میں جائے گا۔